حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص ایک جنگل میں تھا، اس نے ایک بادل میں سے آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دو۔ بادل ایک طرف چلا اور ایک پتھریلی زمین پر خوب برسا اور وہ سارا پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلنے لگا، اور یہ شخص بھی جس نے آواز سنی تھی اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ پانی ایک جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کھڑا ہوا بیلچے سے اپنے باغ میں پانی پھیر رہا تھا۔ اس نے باغ والے سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں دریافت کیا؟ اس نے کہا میں نے اس بادل میں جس کا پانی یہ آ رہا ہے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے، اور تمہارا نام بادل میں سنا تھا۔ تم اس باغ میں کیا کام ایسا کرتے ہو جس کی وجہ سے کہ یہ بادل کو حکم ہوا کہ اس کے باغ کو پانی دو؟ باغ والے نے کہا کہ جب تم نے یہ سب کچھ کہا تو مجھے بھی کہنا پڑا، میں اس کے اندر جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ 3/3 تو فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور 1/3 میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں، اور 1/3 اسی باغ کی ضروریات میں لگاتا ہوں۔ فائدہ کس قدر برکت ہے اللہ کے نام پر کہ صرف 1/3 آمدنی کے خرچ کرنے کی یہ پردہ غیب سے ان کے باغ کی پرورش کے سامان ہوتے ہیں۔ اور کھلی مثال ہے اس مضمون میں جو پہلے حدیث میں گزرا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ 1/3 پیداوار اور صدقہ کی تھی اور تمام باغ کے دوبارہ پھل لانے کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ اس حدیث شریف میں ایک بہترین سبق اور بھی یہ حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے متعین کر لینا چاہیے، اور تجربہ بھی یہی ہے اگر آدمی یہ طے کر لے کہ اتنی مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے تو پھر خیر کے مصارف اور خرچ کرنے کے مواقع بہت ملتے ہیں۔ اور اگر یہ خیال کرے کہ جب کوئی کار خیر ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا تو اول کار خیر ایسی حالت میں بہت کم سمجھ میں آتے ہیں، اور ہر موقع پر نفس اور شیطان یہی خیال دل میں ڈالتا ہے کہ یہ کوئی ضروری خرچ ہو تو نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت اہم کام ایسا بھی ہو جس میں خرچ کرنا کھلی خیر ہے تو اکثر موجود نہیں ہوتا، موجودگی میں اپنی ضروریات سامنے آ کر کم سے کم خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اگر مہینہ کے شروع میں ہی تنخواہ ملنے پر ایک حصہ علیحدہ رکھ کر یا روزانہ تجارت کی آمدنی میں سے کچھ حصہ صندوقچی میں ڈال دیا جائے اور مقدار مقرر کر دی جائے کہ یہ صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو پھر خرچ کے وقت دل کی تنگی نہیں ہوتی، تو اس کو تو بہرحال وہ مقدار خرچ کرنا ہی ہے۔ بڑا مجرب نسخہ ہے، جس کا دل چاہے کچھ روز تجربہ کر کے دیکھ لے۔ ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قریظہ کی طرف بھیجا اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں وہاں جا کر وہی عمل اختیار کروں جو بنی اسرائیل کا ایک مرد کرتا تھا، کہ 1/3 صدقہ کر دوں اور 1/3 اس میں چھوڑ دوں اور 1/3 ان کے پاس لے آؤں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی اس نسخہ پر عمل کیا۔ بس میرے بھائیو دوستو بزرگو، کتنی بڑی بات ہے کہ اپنی کمائی میں سے تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا انتظام آسمان سے فرمایا۔ کہ کسی شخص نے کیا، آپ وسلم نے کیا فرمایا جی؟ کسی شخص نے آواز سنی بادل میں سے کہ بادل کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دو، اور وہ بادل چلتا ہے، آگے جاتا ہے، ایک پتھر پہ برستا ہے، خوب برستا ہے، وہ پانی جمع ہوتا ہے اور نالے کی صورت میں وہ پانی اس شخص کے باغ تک پہنچ جاتا ہے۔ جس نے آواز سنی تھی وہ اس کے پیچھے جاتا ہے، دیکھوں جو صحیح یہ بھی اللہ تعالیٰ کس کے باغ کو پانی لگوا رہے ہیں۔ وہ جاتا ہے، دیکھتا ہے آگے جو ہے نا وہ پانی آ رہا ہے اور بندہ بیلچوں سے جو ہے نا اپنے باغ کو پانی دائیں بائیں کر رہے ہیں اور لگا رہے ہیں۔ اس نے سارا واقعہ سنایا اور اس کا نام پوچھا، اس نے کہا جی میں نے بھی یہی نام بادل میں سے سنا تھا۔ ایسا تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے؟ تو پھر وہ کہتا ہے اچھا تم نے اگر بتا دیا تو پھر میں تمہیں بھی بتا دیتا ہوں کہ میں اپنے باغ کی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں جی؟ باغ کی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اس باغ کی ضروریات میں خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں۔ تو ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے
نام پہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا غیب سے مدد فرمائی، تو ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ اور وہ آگے بھی ایک صحابی کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بارے میں فرمایا کہ ان کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ بھی جا کر جو ہے نا کسی کو وہ جا کر ایک جگہ کا وہ حاکم بنا کر بھیجا، پھر وہاں جا کر ان کو بھی یہی کہا کہ تم جو ہے نا اپنی کمائی میں سے اس کے 3 حصے کرنا، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور جو ہے نا دوسرا حصہ ادھر میرے پاس لانا، اور تیسرا حصہ اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال میں خرچ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے سے فرمایا یہ معاملہ کرتا ہے، اور فرمایا روزانہ ایک فرشتہ صبح کو اعلان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا، خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا، اور سنبھال کر رکھنے والے کو، کنجوسی کرنے والے کو، میرے راستے میں نہ خرچ کرنے والے کے مال کو کم کر۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، صدقہ کرنے سے ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہم نے 100 میں سے 10 روپے دے دیے، 90 بچ گئے، مال تو کم ہو گیا ظاہری طور پر، لیکن فرمایا صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اور سود سے مال گھٹتا ہے، سود سے مال گھٹتا ہے۔ تو اللہ کے تعالیٰ کے راستے میں اگر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو بڑھائے گا۔ جیسے ہم سب دکاندار ہیں، ہم کوشش کریں گے اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ مقرر کریں کہ ہماری سیل میں سے ہم روزانہ کے کم از کم 100 روپے، کم از کم 50 روپے، کم از کم 500 روپے، کم از کم 10 روپے، 20 روپے، ایک تو معمول کے ہم آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، 1-2 روپے، 10 روپے، 20 روپے صدقہ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، ایک اپنی کمائی میں سے روزانہ یا اللہ اتنا میں آپ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس اتنے میں سے، اللہ تعالیٰ اس اتنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو بڑھا چڑھا کر کہیں پہنچا دے۔ تو سارے آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی کمائی میں سے فرمایا صدقہ کرنے سے آئی ہوئی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ صدقہ جو ہے نا وہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ، یہ خرچ کرنے والی صفت، دینے والی صفت کس کی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دے رہے ہیں، ساری مخلوق کھا رہی ہے، پی رہی ہے، روزانہ کتنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ پانی نکال رہے ہیں زمین سے، ختم ہی نہیں ہوتا، روزانہ کتنا غلہ نکال رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتا۔ ایک بیج سے اللہ تعالیٰ 100 دانے بنا رہے ہیں، ایک گجلی سے آم کا درخت بنا دیا اور اس کے اوپر سینکڑوں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پھل لگا دیے ہیں، ایک دانے سے اللہ تعالیٰ نے انگور کا اتنا بڑا گچھا بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور ساری مخلوق، ہم ذرا غور کریں، ساری مخلوق دن رات کھا رہی ہے، پی رہی ہے، اللہ کے خزانے میں کمی آ رہی ہے۔ تو یہ دینے والی صفت کس کی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفت کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور دے گا، بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اور فرمایا جو ہے نا سخی آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور سخاوت فرمایا جنت کی شاخیں ہیں، کہ جنت کا درخت ہے اور اس کی شاخیں دنیا میں باہر پھیلی ہوئی ہیں۔ جو سخاوت کرتا ہے، سخی بنتا ہے، تو اس شاخ سے لٹک کر جنت میں جائے گا۔ اور جو ہے نا بخل جو ہے فرمایا یہ جہنم کی شاخیں ہیں، جہنم کا درخت ہے۔ جو بخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا ہے، چاہے تھوڑا دیا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مال جمع کرو، سارے جو ہے نا صحابہ مال جمع کرو، چندہ جمع کراؤ۔ تو کوئی صحابی جو ہے نا گھر سے جو ہے نا سارا سامان لا رہے ہیں، اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جھاڑو پھیر کر سارا سامان لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے مال کا آدھا مال جو ہے نا لے کر آ رہے ہیں، اور جو ہے نا کوئی صحابی جو ہے نا گھوڑے لا رہا ہے، کوئی اونٹ لا رہا ہے، کوئی تلوار لا رہا ہے، کوئی کیا لا رہا ہے۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے جب یہ اعلان سنا کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مانگا ہے، تو وہ گیا گھر، اس نے جا کر دیکھا تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ آج تیرے نبی نے مطالبہ بھی کیا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ ادھر ادھر بھاگا گیا ایک یہودی کے پاس، اس کو جا کے کہا تیرے پاس کوئی مزدوری ہے، کوئی کام ہے؟ اس نے کہا ہاں جی کام ہے، میرا باغ ہے کھجوروں کا، اس کو پانی دے دو تو میں اتنی کھجوریں بھی دوں گا، 1 سیر 2 سیر کھجوریں بھی دوں گا، اور اس کے علاوہ تھوڑے سی جو تمہیں پیسے بھی دوں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی۔ اب وہ کنویں سے جو ہے نا، اس ٹائم تو کنویں تھے، بور تو تھے نہیں، کنویں سے پانی جو ہے نا پلانا تھا۔ ساری رات وہ صحابی جو ہے نا تڑپ کے بھاگ کے وہ ایک ڈول بھر کے لاتا اور کھجور کے
جڑ میں ڈالتا اور وہ دوبارہ بھرنے جاتا، وہ خشک ہو جاتا. وہ ساری رات اس نے تڑپ تڑپ کے جو ہے نا پورے باغ کو پانی پلایا. صبح کو اس کو کچھ سیر کھجوریں، کچھ کلو کھجوریں جو ہے نا اس یہودی نے دی، کچھ پیسے دیے اور وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ایسے جھولی میں ڈال کے سر نیچے جھکا کے آ رہے ہیں. اور ایک صحابی نے 1000 من کھجور کا دیا. کتنا؟ 1000 من کھجور کا دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ 1000 من کا ایسے ڈھیر لگا ہوا ہے. اور دوسری طرف وہ صحابی 1-2 سیر کھجوریں، 1-2 سیر یعنی پہلے سیر کہتے تھے، آج کل کلو کہتے ہیں، وہ 1-2 سیر جھولی میں ڈال کے سر جھکا کے آ رہے ہیں. صاحب ظاہر ہے اس کو شرمندگی تو ہو رہی ہے کہ ایک طرف 1000 من آیا ہوا ہے اور دوسری طرف وہ 1-2 سیر لے کے جا رہے ہیں، تو وہ سر جھکا کے جا رہا ہے. اور جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس پہ نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا 1 سیر لے لو اور اس کا 1 سیر لے کے 1000 من کھجور کے اوپر پھیلا دو. آج اللہ اس کے 1 سیر کی برکت سے پورے 1000 من میں برکت ڈال دے. یہ مجھے پتا ہے، یہ میرے اللہ کو پتا ہے کہ یہ کس طرح لے کر آ رہا ہے، کہ اس نے ساری رات تڑپ تڑپ کر گزاری ہے، ساری رات اس نے مزدوری کی ہے اور اس کی مزدوری کی برکت سے اس نے جو ہے نا 2-3 سیر جو بھی ملا ہے یہ لے کر آیا ہے اور اس نے آ کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اس کے 1 سیر. اب ایک بندے کے پاس لاکھوں روپے ہیں، وہ اس میں سے 1000 روپے کا صدقہ کر دیتا ہے، اور ایک بندے کے پاس چند ہزار روپے ہیں اس میں سے وہ 100-200 دیتا ہے، تو 100-200 والا زیادہ افضل ہے کہ اس نے اپنی کم کمائی میں سے زیادہ خرچ کیا. تو میرے بھائی دوستوں کو تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے نا جب، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا خوش ہوں گے اور اللہ کسی غریب کی غریب پروری کریں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مبارک و نورانی طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں. اس میں ہماری دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت کی بھی خیر ہے. آج یہ جو بازاروں میں مندے ہیں، کاروبار نہیں ہے، ہر بندہ پریشان ہے، مہنگائی ہے. یہ دیکھو ہم کاروبار والے اتنے پریشان ہیں، جن کا کاروبار نہیں ہے تو ان کا کیا حال ہے، جن کا روزگار نہیں ہے ان کا کیا حال ہوگا. تو ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اپنے دائیں بائیں دیکھیں جو غریب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کا خیال رکھیں. ہم سالن روٹی 1 کلو پکا رہے ہیں، 1.25 کلو پکا لیں، 1.5 کلو پکا لیں، 1 پلیٹ اپنے غریب ہمسائے کے گھر بھی پہنچا دیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. تو سارے بھائی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.